السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں فاطمہ خان، ماڈریٹر ایٹ ٹیم کشمیری بیک پیکر، اور ہمارے چینل کی پہلی ویڈیو پہ ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی شروعات کیسے ہوئی۔ ہندوستان پر برطانوی حکومت کا 17ویں صدی سے راج رہا ہے، جب مغل بادشاہ جہانگیر نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1617 میں تجارت کرنے کی اجازت دی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کمپنی کی معاشی اور سیاسی طاقت بڑھتی گئی۔ اس کمپنی کی طاقت کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان ذیلی ریاستوں میں تقسیم تھا، جس کی وجہ سے اس کمپنی نے اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا فائدہ اٹھایا۔ اس پالیسی کی وجہ سے 1850 تک زیادہ تر ہندوستان ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ 1857 میں ہندوستانی فوجیوں نے اپنی پہلی بغاوت کی، جس کو ختم کرنے میں برطانیہ کو کافی مہینے لگ گئے۔ اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہندوستان پر برطانوی کنٹرول براہ راست برٹش کراؤن کے حوالے کر دیا گیا، جس کی بادشاہت اس وقت ملکہ وکٹوریہ کے ہاتھ میں تھی۔ 19 اور 20 صدیوں کے بیچ میں برطانیہ نے ہندوستان کے وسائل پر قابو پا لیا، اور ہندوستان کی ساری دولت برطانیہ اور اس کے کالونیل پروجیکٹس کی طرف لگا دی گئی۔ اس کے نتیجے میں انڈیا شدید قحط کا شکار بن گیا، جس سے لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ 17ویں صدی میں ہندوستان سب سے بڑی معاشی طاقت ہوا کرتا تھا، اور 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی انتہائی غربت میں چلا گیا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں برطانوی حکومت کے خلاف ہندوستان بھر میں آرگنائزڈ ریزسٹنس سامنے آنے لگی۔ ان میں سے ایک اہمیت شخصیت موہندس کرم چاند گاندھی تھا۔ اس کے علاوہ بھگت سنگھ اور سبھاش چندر بوس نے مسلح جدوجہد پروموٹ کیا اور جنگ کے وقت انڈیا کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ انیس سو 42 میں انڈین نیشنل کانگریس نے کوئٹ انڈیا موومنٹ لانچ کی، جس میں انہوں نے برطانیہ کے ساتھ تعاون کرنے سے منع کر دیا جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے برطانیہ کے وسائل میں کافی کمی ہو گئی تھی، اور وہ ہندوستان کی ڈیمانڈز کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ انیس سو 47 میں ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا، لیکن اس قوم کا نقشہ کیسا ہوگا اس کا فیصلہ کرنا باقی تھا۔ مسلمان اور ہندوؤں کا ڈویژن شروع سے ہی برطانیہ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ چونکہ مسلمان پہلے ہی انڈیا میں مائنورٹی تھے، ان کے رہنماؤں کو فکر تھی کہ ہندو میجورٹی لیڈرز ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مشکل بن جائے گا۔ گاندھی چاہتا تھا کہ دونوں مذہب مل جل کے رہ لیں، مگر مسلم لیگ کا حکمران محمد علی جناح کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا اپنا وطن ہونا چاہیے۔ 1946 کلکتہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ تشدد شمالی ہندوستان تک بڑھ گئی۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے دوران، جس کو گریٹ کلکتہ کلنگز بھی کہا جاتا ہے، کلکتہ کے مسلمان ہڑتال پہ چلے گئے۔ پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو پارٹیشن کر دیا جائے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کو اپنا وطن مل جائے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کون سا صوبہ کس ملک کا حصہ بنے گا۔ کچھ صوبوں کو خود ہی فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا اور باقیوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اسام، بنگال اور پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور باقی صوبوں نے خود ہی سائٹ چوز کر لی۔ پارٹیشن کے بعد محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بن گئے، اور جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے صدر بن گئے۔ برطانوی وکیل سائرل ریڈ کلف دونوں ملکوں کے بیچ کے بارڈر کا فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ پارٹیشن ہونے سے صرف چند دن پہلے پہنچنے کی وجہ سے ریڈ کلف نے جلد بازی سے پلان بنایا، جسے اس نے برطانیہ سے چھپا کے رکھا۔ 14 اگست 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی نئی ریاست کو آزادی ملی، لیکن نئے بارڈرز کی خبر ان کو 2 دن بعد پتہ چلی۔ پارٹیشن سے پچھلے والے ہفتے اور مہینوں میں تشدد، فسادات، جدائیدی نقصان اور قتل حد سے بڑھ کر ہو رہے تھے۔ کچھ 16 ملین لوگ بے گھر ہو گئے، 2 ملین ہلاک، اور تقریباً 1 لاکھ عورتیں اور بچیاں اغوا ہوئیں۔
کشمیر انڈیا اور پاکستان کے بیچ کا حصہ تھا۔ ان کا رہنما ہندو تھا، لیکن زیادہ تر کشمیری پاپولیشن مسلمان تھے۔ مہاراجہ ہاری سنگھ اس وقت فیصلہ نہیں کر پایا کہ کشمیر کس ملک کا حصہ بنے، تو اس نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1947 میں کشمیر میں سول انریسٹ پھیلنے لگی۔ پاکستان کے شمال مغرب سے کشمیر میں حملہ کرنے کے لیے پشتون ٹرائب کو بلایا گیا۔ ہاری سنگھ انڈیا فرار ہو گیا اور انڈین گورنمنٹ سے اپیل کی اور کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ پہلی جنگ ہوئی کشمیر کے اوپر۔ معاملہ یونائٹڈ نیشنز تک پہنچ گیا، جنہوں نے پاکستانیوں سے اپنے فوجی کشمیر سے نکالنے کا حکم دیا، جس کے بعد انڈیا بھی اپنے فوجی نکال لے گا۔ پاکستان نے یہ کرنے سے انکار کر دیا۔ 1949 میں دونوں سائڈ جنگ بندی پہ راضی ہو گئے، جس میں ایک لائن آف کنٹرول بنائی گئی۔ اس لائن آف کنٹرول میں 65% کشمیر انڈیا کے کنٹرول میں تھا اور 35 پاکستان کے۔ لائن آف کنٹرول صرف ایک ٹیمپرری حل تھا، لیکن آج تک وہ ڈی فیکٹو بارڈر قائم رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے بارڈر 1947 میں بنائے گئے تھے، جب مسلم میجورٹی مشرقی بنگال مشرقی پاکستان بن گیا تھا اور ہندو میجورٹی مغربی بنگال انڈیا بن گیا تھا۔ پاکستان مشرق اور مغرب میں تقسیم ہوا جن کے بیچ میں ہندوستان تھا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی۔ ہندوستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بنگلہ دیش کی آزادی میں بہت ساتھ دیا۔ اس جنگ کے 2 ہفتے جاری رہنے کے بعد 16 دسمبر میں بنگلہ دیش کی جیت ہوئی اور ایک نیا وطن بنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔